وطن، چاند میری زمین، پھول میرا وطن، چاند میری زمین، پھول میرا وطن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لال یمن، میرے کھیتوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عروج پاکستان کا آج کا پروگرام 4 اکتوبر 2023 کو ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ یہ تقریباً 1 مہینے کے بعد ہو رہا ہے، کیونکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی پروگرام کرنے سے پہلے کوئی امپرومنٹ، کوئی تبدیلی، کوئی بہتری آئی ہو تو پھر دل کرتا ہے کہ اب عوام کو بتایا جائے، دوستوں کو بتایا جائے اور انسان کوئی بات کرتا ہے۔ تو ہماری یہ حالت ہے کہ مایوسی اسے کہہ لیں، نالائکی کی کہانی کہہ لیں، کہ کوئی بات اچھی ہوتی نہیں ہے جو پاکستان کے غریب عوام اور ملک کی بہتری کے لیے کہیں سے بھی کی جائے۔ تو دیکھیں، ملک چلانے کے لیے ساری دنیا میں 2-3 نظام رائج ہیں۔ ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں جو پہلے ہوتے تھے، اس کے بعد ڈیموکریسی آئی، ساتھ بادشاہ چل رہی ہے جیسے مڈل ایسٹ میں ہے اور دنیا کی اور افریقہ کے کئی کنٹریز میں ہے۔ ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے ڈفرینٹ ٹائپ کا۔ کمیونزم ختم ہو گیا، اب رشیا میں بھی ملا جلا کمیونزم اور جمہوریت اور عوامی اشتراک کا نظام چل رہا ہے۔ تو پاکستان کو سب سے پہلے جو پاکستان کی خرابی اور پاکستان کی جو اکنامک ڈیبیکل ہے، اس کا اگر آپ تجزیہ کریں تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ پاکستان چلانے کا نظام اب تک کلیئر نہیں ہے۔ ہم نے ایک آئین بنایا، پہلے 1956 میں بنایا، پھر 62 میں بنایا، پھر ہم نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1973 میں بہت محنت کر کے بنایا۔ یہ بھٹو صاحب کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو بھی ان کی محنت کی، سماجت کی، جو بھی کیا، ولی خان جیسے آدمی، چودھری ظہور اللہ جیسے، مینگل صاحب، خیر بخش مری، وہ لوگ جو بھٹو صاحب کے جماعت اسلامی کے لوگ جو بہت زیادہ مخالف تھے، ان کو بھی بھٹو صاحب نے راضی کیا، جو کہ ان کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کا کمال ہے، انہوں نے منتیں کی، ان کو سمجھایا، تو 1973 کا آئین بنا۔ تو اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ بدستور تمام جو اسمبلی بعد میں آئی ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کوشش کر کے بہتری کی طرف جاتے، لیکن آج ہم جہاں کھڑے ہیں پھر ڈیڈ لاک ہے۔ ڈیڈ لاک کس چیز پہ ہے کہ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ، اس میں فوج مین ادارہ ہے، سب سے طاقتور ادارہ ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ نالائق سیاستدان، یہ کرپٹ سیاستدان جو کہ عوام کا کام بھی نہیں کرتے، پیسے بھی ملک کے کھا رہے ہیں اور ملک کو ایک ضلع کونسل لیول پہ چلا رہے ہیں اور کوئی ملک کا ادارہ نہیں بننے دیتے، عوام کے لیے کوئی، ان کی عوام کی ایجوکیشن کے لیے کچھ نہیں کرتے، تو جب یہ کھا رہے ہیں جو کمزور بھی ہیں، نالائق بھی ہیں، تو ہم تو بہت طاقتور ہیں بھائی، ہمیں تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، ہم جو مرضی کریں۔ تو ایک نیچرل چیز ہے کہ وہ بھی منمانی کرتے ہیں اور خرابی اس ادارے میں بھی چلی گئی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ بھائی اس طرح تو نہیں چل سکتا کام کہ ہر 10 سال بعد آپ آئیں، بیٹھیں، ایک ڈمی پرائم منسٹر بٹھا دیں اور وہ اسے کہیں جی تم ملک چلاؤ، طاقتور ہم ہیں، فیصلے ہم کریں گے، سامنے تم رہو۔ یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں چل سکتا، جسے آپ ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں یا اس کو جو بھی نام دے دیں۔ اس میں آپ تجربے بہت کر چکے ہیں۔ اس میں عمران خان جیسا بہت قابل جو لیڈر تھا وہ بھی فیل ہوا، اس میں محمد خان جوریجو جیسا بہت نیک آدمی بھی فیل ہوا، اور اس میں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو جیسے جو لیڈر بن گئے تھے، جن کی عوامی سپورٹ تھی، وہ بھی بدستور فیل ہوئے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ مل کے بیٹھ کے ایک طریقہ کیوں نہیں طے کرتے کہ بھائی فوج نے یہاں تک آنا ہے، سیاستدانوں کا یہ ایریا ہے، یہ پرویو ہے، اور اپنا اپنا کام بانٹ لیں، اور اس جو پرفارمنس ہے اس کا الٹیمیٹ فائدہ ملک کے کو ہو، عوام کو ہو، غریب عوام کو۔ تو یہ
فوج کی بھی میں فیلئر کہوں گا، اور سیاستدانوں کی تو ہے ہی ہے. اور سیاستدانوں کا یہ حال ہے، ایک طرف تو یہ ہے کہ ان کو حکومت کو نہیں کرنے دیتا، پھر وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. کس بات پہ لڑ رہے ہیں بھائی؟ ایک طرف وہ لوگ ہیں، جیسے پی ڈی ایم کا نام دیا گیا، اب تو پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے. یہ سارے وہ سیاستدان ہیں جو ملک، جن میں ایک چیز کامن ہے، ان کا جو وجہ ہے اکٹھے ہونے کی صرف ایک چیز ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ملکی معاملات یا فائدہ نہیں ہے. وہ ہے جی کہ ہم نے کرپشن کرنی ہے اور ایک دوسرے کو پوچھنا نہیں ہے، اجازت دینی ہے کرپشن کی اور ہمیں کوئی نہ پوچھے. دوسری طرف ایک پارٹی ہے، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. اس کا لیڈر جیل میں پڑا ہے، جو کہ عوام کی اکثریت، جو سروے تو کہتے ہیں جی 80%، چلو 80 نہ صحیح 60% کہہ لیں، عوام اس کے ساتھ ہے. اور عوام سمجھتی ہے کہ یہ موجودہ لاٹ میں سب سے بہتر ہے، لیڈر ہے عمران خان صاحب. اس کو ہم نے بند کر دیا ہے، اس کو بند کر دیا جو اچھا ہے، جو آنیسٹ ہے، اور جو ملک کو، جن کا ریکارڈ ہے نیب میں کیسز چل رہے ہیں اور لوٹ مار کی ایک پارٹی کی دوسرے سے زیادہ مثالیں موجود ہیں. یہ ایم کیو ایم سے شروع کریں اگر آپ، اس نے کیا کچھ نہیں کیا، قتل و غارت، بھتہ دینا اور ڈکیتی، کراچی میں کیا کچھ نہیں کیا. پیپلز پارٹی کا بھی کوئی ریکارڈ اچھا نہیں ہے آج کی پیپلز پارٹی کا. یہ میرے خیال میں ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ابھی کہلانے کے قابل نہیں ہے. میری خود ہمدردی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، لیکن جو صحیح سچ بات ہے. آگے آ جاتی ہے مسلم لیگ نواز، جو پنجاب کی بڑی پارٹی ہے، کرپشن سے بھری پڑی ہے داستانیں. ان کے لیڈرز پہ، ان کے ایم این ایز جو تھے ان پہ، وہ تقریباً ان کے جو اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں پنجاب میں ایم این ایز کے، یہ عام سے لوگ تھے جب میاں صاحب آئے پارٹی کے صدر بنے، اور آج وہ ارب پتی ہیں سارے. کوئی حساب لے گا ان سے؟ مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب بہت نیک آدمی، لیکن وہ بھی ارب پتی ہیں، بہت بڑے پیسہ ہے ان کے پاس، وہ بھی ان پہ بھی کرپشن کے بے شمار الزامات ہیں. کوئی ایک پارٹی ایسی بتائیں جو پی ڈی ایم میں ہے، جو اپنے آپ کو کلین پارٹی کہے. اور جماعت اسلامی ایک پارٹی ہے جو کہ تیسرا گروپ بھی نہیں ہے، وہ علیحدہ پھر رہی ہے. وہ نہ، جیسے کہتے ہیں پنجابی میں، نہ 3 میں نہ 13 میں. بھائی اگر آپ علیحدہ ہیں تو آپ ملکی معاملات کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ اتنی بات ہی کرو جو نوازادہ نصر اللہ خان کرتا تھا. پوری جماعت اسلامی، مولانا مودودی کی پارٹی، آپ کیا جماعت اسلامی نے کبھی کنڈم کیا ہے کہ بھائی عمران خان پہ 200-250 مقدمہ جھوٹا کیوں بنایا ہے؟ کبھی انہوں نے عدالتوں کی جو اور پولیس کی جو سینہ زوری ہے اور غیر قانونی اقدامات ہیں، ان کو کبھی انہوں نے چیلنج کیا ہے یا کنڈم کیا ہے؟ کس بات کی جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ وہ ان کے سراج الحق صاحب تقریریں کر رہے ہیں پورے ملک میں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آئی. تو یہ صورتحال ہے. اس صورتحال میں ملک نہیں چل سکتا. آپ جو مرضی کر لیں، آپ نے سب کچھ بیچ دیا ہے، عوام کو نہیں پتہ. آپ نے ایئرپورٹس بیچ دیے، آپ نے سی پورٹس بیچ دیے. آپ کل اخبار میں تھا کہ جی ریکو ڈیک جو ہمارا سونے کے ذخائر ہیں اور پیتل کے بلوچستان میں، وہ آپ بیچ رہے ہیں. آپ نے کوئی ملک میں چیز نہیں چھوڑی. آپ زمینوں کو آپ کہتے ہیں جی آؤ ہماری زمینیں بھی لے جاؤ. بھائی ایسے ملک نہیں چلتے. آپ بیٹھیں، فوج اور پولیٹیشین بیٹھ کے اپنا دائرہ کار کا تعین کریں، یہ سب سے ضروری بات ہے. اور یہ کریں گے تو آپ کا کام چلے گا، اور کوئی کام نہیں ہے. اگر آرمی چیف تھوڑا بہت ڈرا کے ڈالر نیچے آ گیا، یہ وقتی طور پہ ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ کوئی اکنامک جو مینجمنٹ ہے اس کے ذریعے نہیں آیا، یہ ڈنڈے کے ذریعے آیا ہے. جو چوری کر رہے تھے، جو اسمگلنگ کر رہے تھے، جو ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے، وہ وقتی طور پہ چپ ہوئے ہیں. تھوڑا سا جب آرمی کا پریشر ہٹے گا وہ پھر شروع ہو جائے گی. تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ملک کو چلانے کے لیے ایک بیٹھ کے ایک معاہدہ کریں فوج اور سیاستدان. تو یہ اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اب اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا امپارٹنٹ پوائنٹ ہے، عوام ہوتی ہے جو سب کچھ ملک میں خرابی ہو رہی ہوتی ہے تو عوام چیک کرتی ہے. اگر آج یورپ، امریکہ، جاپان ایک جمہوری ملک کے طور پہ چل رہے ہیں، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ جب ان کا کوئی لیڈر غلط کام کرتا ہے، جب ملک کا کوئی ادارہ غلط کام کرتا ہے، تو پوری عوام، چاہے وہ کسی پارٹی کی ہو، وہ سڑکوں پہ آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا جو برطانیہ کی ایولیوشن ہے ڈیموکریسی کی،
جو کنگ شپ سے ہم ڈیموکریٹک سیٹ اپ کی طرف آئے، میگنا کارٹا کا وجود میں آنا، اس کے پیچھے بھی عوام کا پریشر تھا. عوام اپنے حقوق کے لیے ایک بہت ان میں شعور تھا اور وہ اپنے حقوق کے لیے انہوں نے کوششیں کی. تو آج برطانیہ جو ہے وہ مدر آف ڈیموکریسی کہلاتا ہے. تو پاکستان کی عوام جو ہے اس کو کچھ پتہ نہیں، جو مرضی کر لیں. اب وہ اسی پہ خوش ہے جی 10 روپے تیل سستا ہو گیا ہے، 20 روپے مہنگا ہو گیا. نہ ان کو کوئی غریبوں کو یہ پتہ ہے کہ جی ہمیں لوٹ کون رہا ہے، ہماری ڈکیتی کون کر رہا ہے. بھائی کبھی عوام اپنے حقوق کے لیے سڑک پہ آئی. لوکل باڈیز کا نظام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ سیاستدان نہیں بننے دیتے کہ لوکل لیول پہ عوام میں شعور آئے گا. جب وہ شعور آئے گا تو ہمیں چیک کریں گے، کویشچن کریں گے. انہوں نے کہا جی الیکشن ہی نہ کرو لوکل باڈیز کی، جو کہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے. تو عوام کو بھی اپنے آپ کو باشعور کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد جو اخراجات ہیں ہمارے، بجٹ ہے. بھائی بجٹ ہوتا ہے 1 سال ہوتا ہے، 2 سال ہوتا ہے، آپ ڈیفیسٹ میں جاتے ہیں. ہمارا بجٹ جو ہے پچھلے 50 سال سے ڈیفیسٹ میں ہے اور 40 to 50% ڈیفیسٹ ہے. آپ کی انکم جو ہے، اگر وہ آج کا میں پچھلے سال کے بجٹ کی بات کر رہا ہوں، انکم آپ کی ہے 9,000 ارب روپے، اخراجات ہیں آپ کے 18,000 ارب روپے. تو یہ 9,000 ارب روپے کہاں سے آئے گا ہر سال؟ آپ سب سے پہلے اپنے اخراجات کو 10,000 ارب پہ لے جائیں، ختم کریں، محکمے ختم کریں. یہ جو بیکار آپ نے رکھے ہوئے ہیں لوگ اتنے لاکھوں میں ہیں، ان کو سرکاری ملازمین ان کو نکالیں جو کام نہیں کر رہے محکمے. فوج میں کمی کریں. اپنے بجٹ کو آپ 10,000 پہ لے آئیں تاکہ آپ کو غیر ملکی قرضہ نہ لینا پڑے. جتنا قرضہ ہم لیتے ہیں اس سے ہم روزمرہ کے جو روٹین کے اخراجات ہیں وہ کرتے ہیں. کون سی ہم نے فیکٹری لگائی، کون سا ہم نے ڈیم لگایا قرضے پہ، کیسے آپ ملک کو چلائیں گے، کیا آپ کریں گے. اس کے بعد جو سب سے بڑا امپارٹنٹ چیز ہے، جو پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کی جو پاور ہے، جو طاقت ہے، وہ پاورفل باڈی ہے سب سے زیادہ. وہ اپنے ملک کی نظام کی بہتری کے لیے استعمال ہوتی ہے اور جو ملک کا نظام توڑتا ہے اس کو روکتی ہے. ہمارے ملک کی جو طاقت ہے اسٹیبلشمنٹ کی، وہ ملک میں خرابی لاتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ ہر 10 سال بعد پولیٹیشین کو اور ملک کا نظام جو ہے وہ درم برہم کر دیں تو پھر آپ کہیں جی ہمارا اقتصادی شعبہ کمزور ہے. آپ کچھ نہیں کر سکتے. افریقہ کے کئی ملک جو ہیں وہ مالا مال ہیں، قدرتی جو ہماری ریسورسز ہیں، لیکن وہ غریب ہیں. تو ملک کا نظام بنائے سب سے پہلے، تو یہ باقی ساری چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی. تو آج صرف یہی مقصد تھا کہ بنیادی جو ہماری خرابیاں ہیں ان کی نشاندہی کی جائے، ان کا حل بتایا جائے تاکہ پاکستان آگے بڑھے. تھینک یو. میری زمین پھول میرا وطن، چاند میری زمین پھول میرا وطن، چاند میری زمین پھول میرا وطن. میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن